جی ہیلو دوستوں، میں ہوں قمر سیما اور امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، امریکی ایڈمنسٹریشن جو ہے اس کے آپ یہ سمجھیں کہ جو پوائنٹ مین ہے فار انڈو پیسیفک، ان کا نام ہے کرت کیمبل۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک بک لکھی تھی، دا پیوٹ، اور بہت اچھی بک ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے بہت سارے۔ میں نے تو وینٹ تھرو اٹ لانگ بیک، اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بک لکھی تھی دا پیوٹ، دا فیوچر آف دی امیریکن اسٹیٹ کرافٹ ان ایشیا۔ کل یا پرسوں وہ ایک تھنک ٹینک ہے وہاں پہ، کچھ گپ شپ ہو رہی تھی، اور انہوں نے یہ کہا کہ 2023 جو ہے وہ بیسیکلی امریکی ڈپلومیسی جو ہے اس کے لیے انڈیا فوکس ہوگا۔ اور اس پہ اب وہ جو ہے وہ جسے آپ یہ کہہ لیں کہ جو انڈو پیسیفک فور کاسٹ ہے 2023 میں، اور وہ پولیٹیکل سیکیورٹی اکنامک جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے تھے، وہ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز میں بات کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے کہ ہم انڈیا کو مزید انڈو پیسیفک میں سک ان کرنا چاہتے ہیں، ان کو انوالو کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو انٹرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا ایک بڑا رول پلے کرے، رسپانسبل رول پلے کرے، اور یہ وہ چیزیں ہیں۔ اور مجھے یہ پتہ چلا ہے تھوڑا عرصہ پہلے کہ جب ہمارے فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے واشنگٹن میں، تو وہ آئے تھے تو یو این میں G77 کا اجلاس کے لیے۔ وہ مجھے پتہ چلا کہ وہ دوبارہ جو ہیں وہ آ رہے ہیں، اور اگلے مہینے آ رہے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کسی ایونٹ پہ وہ آ رہے ہیں۔ خیر اینی ہو، اب کویسچن یہ ہے کہ امریکنز پاکستانی امریکہ کیوں آتے ہیں اور انڈین امریکہ کیوں آتے ہیں؟ اب سچویشن بدل گئی ہے، things have completely changed۔ اور اب کرت کیمبل کا میں جیسے بتا رہا تھا، انہوں نے جو بک لکھی تھی دا فیوچر آف دی امریکن اسٹیٹ کرافٹ ان ایشیا، اور کرت کیمبل وہ شخص ہے جس کو ہلری کلنٹن نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جب تھیں تو انہوں نے بھی اپنا ان کو پوائنٹ مین لگایا تھا، اور اس کے لیے انڈو پیسیفک کے لیے، ایشیا کے لیے، اور ان کا بڑا، اور یہی وجہ ہے کہ جب ڈیموکریٹس دوبارہ آئے ہیں تو ہی از اگین بیسیکلی سمجھ لیں کہ اس پہ وہ آ گئے ہیں۔ اب کیمبل صاحب جو ہیں، کرت کیمبل صاحب جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو جسے کہتے ہیں نا، جو پراپر ماڈل آف الائنسز ہوتے ہیں، کہ جس طرح بائی لیٹرل ایگریمنٹس، ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس، وہ اس کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا پتہ ہے کہ 2023 میں کیا ہونے والا ہے۔ دیکھیے 2023 میں گروپ آف 7 سمٹ ہو رہی ہے ہیروشیما جاپان میں، 2023 میں کوارڈ سمٹ ہو رہی ہے آسٹریلیا میں، اور دونوں یہ مئی میں ہو رہی ہیں، جو G7 کی بھی اور کوارڈ سمٹ جو دونوں مئی میں ہو رہی ہیں، اور G20 سمٹ ہو رہی ہے دلی کے اندر، نیو دہلی میں، سپٹمبر میں۔ اور آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں، وہ ظاہری بات ہے انڈیا آئیں گے، بائیڈن از کمنگ انڈیا فار دا G20 سمٹ۔ اور اسی طرح ایک ایشیا پیسیفک اکنامک کوآپریشن کی جو میٹنگ ہے وہ سین فرانسسکو، وہ بھی نومبر میں ہو رہی ہے۔ تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کو، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت، ریسنٹلی ایک رپورٹ بھی آئی تھی اسٹمسن سینٹر کی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انڈیا بڑا ہیویلی ڈپینڈنٹ اینڈ ریلائی کر رہا ہے رشین آرمز سے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً شاید سامویر 85% آف دا جو میجر انڈین ویپنز ہیں وہ رشین اوریجن کے ہیں یا ان پلیٹ فارمز کے ہیں۔ اور یہ آپ سمجھ لیں کہ امریکہ جو ہے وہ اس نے کبھی لفٹ ہی نہیں کرائی تھی انڈیا کو ماضی میں، اب ان کو لفٹ کرانی پڑ گئی۔ انہوں نے کہا یار یہ تو ملک سانو چاہیے نہیں تھے، ساڑی جڑی ہے نا ساڑے اتھوں نکل جائے گا۔ جو امریکہ اس خطے میں چاہتا ہے وہ انڈیا کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ انڈیا از بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا ایبسلیوٹلی، وہ سارے انگریڈینٹس موجود ہیں وہاں پہ ٹو جمپ سٹارٹ اور ٹو کک سٹارٹ فار اے میجر پار کے لیے۔ اور اب وہ جو رول چاہتے ہیں، جو رول جسے وہ میں نے پہلے کہا ہے کہ جو امریکن سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کو رول دینا ہے، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس جو سال ہے 2023 میں، پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اور بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ایشیا کے دورے کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو سال ہے یہ چائنا کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ساری جو پنجابی کہتے ہیں نا رنگ بازی، سارا کچھ جو ہے نا چین آستے ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، رنگ بازی تو نہیں کہنا چاہیے، مطلب دس از the countries are putting billions of dollars and their entire statecraft is busy in managing and in China۔ لیکن
پھر بھی اور جو کچھ بھی جو ہے تماشا ہو رہا ہے دیٹ از فار دا چائنا. بٹ جو چائنا سے وائبز آ رہی ہیں، آپ ایک طرف دیکھیں کس طرح امریکہ انڈیا کے ساتھ سکن ہو رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور پاکستان جہاں جہاں چائنیز نے پیسہ لگایا ہے BRI میں، سی پیک میں، وہ سارے کے سارے جو ایریاز ہیں وہ دیکھیں. میں نے ریسنٹلی بھی ایک چائنا کے اوپر جو بات کی تھی، تو اس میں کہا تھا کہ جو چائنا ہے وہ ان ملکوں میں جاتا ہے جو پولیٹیکلی ولنریبل ہوتے ہیں اور جہاں پہ اکانومیز کمزور ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو چیزیں ٹھیک نہیں تھی وہاں چوز کرتا ہے کہ وہاں ان کو ہٹ کر کے اپنے جال کے اندر پھنسائیں. دس از واٹ دا چائنیز وانٹ، دس از واٹ دا چائنیز ہیو بین ڈوئنگ. ظاہری بات ہے پاکستان ایک وہ ایسا ایک ولنریبل کنٹری تھا، پاکستان ایک اس طرح کی پوزیشن میں تھا، تو ان کو بڑا سیدھا سا لگا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انڈیا، امریکنز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ تعلقات ڈائیورسیفائی کرنے ہیں تاکہ نہ تو انڈیا چین پہ ڈپینڈنٹ ہو، نہ رشیا پہ ڈپینڈنٹ ہو، اور نہ ہی بیسیکلی یہ جو رشین ملٹری سپلائیز ہیں انڈیا کو یہ رکیں. اب آپ امیجن کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ دا وار ود دا چائنیز از imminent. سو ود این imminent war with the Chinese, the Americans want کہ ہم انڈیا کو جو ہے وہ اٹھائیں اور جتنے بھی لائک مائنڈیڈ نیشنز ہیں وہ سارے اکٹھے ہوں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ عموماً تو ویسے وہ ہر بندہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے انڈیا سے امریکہ، امریکہ سے انڈیا. ابھی وہ گئے ہوئے تھے، کیا نام ہے ان کا، ڈونلڈ لو گئے ہوئے تھے. آئی تھنک از این اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کہ انڈیا گئے تھے. تو انہوں نے بڑی جناب وہاں پہ ٹکا کے جسے کہتے ہیں نا وہ بات کی، اور انہوں نے بڑا چینیوں کو دبایا. تو چینیوں نے باقاعدہ اس پہ پروٹیسٹ کیا کہ ڈونلڈ لو کیوں کر رہے ہیں. یہ ڈونلڈ لو وہی ہیں جن کو ہمارے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ پاکستان میں میری حکومت ہے، پھٹا چکا نہ لے. یہ ڈونلڈ لو صاحب نے، ڈونلڈ لو صاحب پاکستان میں ہونا سی ظاہری بات ہے. اگر وہ انڈیا کا دورہ کر رہے ہیں یا بنگلہ دیش بھی کہیں کہیں جا رہے ہیں یا کہاں کہاں جا رہے ہیں تو وہ پاکستان بھی آتے ہیں، اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے آنا تھا پاکستان، لیکن اگوں اسی انہوں نے ریسیو ہی نہیں کر سکتے. ہم اس کو ریسیو ہی نہیں کر سکتے. وہ سارے کا سارا جو جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ہے، دیٹ ہیز بیکم ڈیفیکلٹ. بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ کس طرح اس کو وہ کریں گے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ ایک پاکستان کے لیے تو اپرچونٹی وہ ہے کوئی نہیں ہے. لیکن اب ایک طرف اگر آپ کو پتہ ہے تھوڑے دن پہلے ایک جو بات چلی تھی، وہ انڈیا جو ہے وہ وائس آف گلوبل ساؤتھ بن رہا ہے. اب امریکنز کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں پش کریں گے، اور انڈیا کا جو اسٹریٹجک ملٹی الائنمنٹ ہے امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، انڈیا جو ہے وہ لیڈرشپ کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے، امریکہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، کیونکہ امریکہ کو پتہ ہے کہ دس از when Indians talk of the multilateralism, basically they want that the America should share power with India. ٹھیک ہے جی. سو دس از واٹ they have been saying this. سو یہ جو چیز ہے کہ انڈیا جو ہے وہ جیسے وائس آف گلوبل ساؤتھ کی بات کی میں نے کہ وہ کس طرح جو ایشیا، افریقہ، ساؤتھ امریکہ کے جو لوگوں کو قریب کر رہا ہے، اور بیسیکلی اس میں جو پوری جو ہے نا امریکہ کی اشیر بات ہے کہ ڈو ناٹ لیٹ چائنا ٹو بی دا لیڈر آف دا گلوبل ساؤتھ. سو جس طرح میں نے یہ پہلے بھی دوستوں کہا تھا کہ جس طرح امریکہ نے یورپ کو World War II کے بعد اٹھایا تھا، دس از دا مومنٹ، دس از اے World War II مومنٹ فار انڈیا. یہ آپ ہیڈ لائن میری لکھ لیں، دس از اے World War II مومنٹ فار انڈیا. ٹھیک ہے جی، کہ دیر از اے رائز آف انڈیا، لیکن انڈیا کو وہ نقصانات امیڈیٹلی ابھی برداشت نہیں کرنے پڑیں گے جو یورپ کو ساری قیمت ادا کر کے تو جو بلڈ کرنا پڑا تھا. بیکاز دیر از این انسرٹینٹی، انٹرنیشنل سسٹم از آل اباؤٹ انسرٹینٹی. سو آئندہ آنے والے دنوں میں اس خطے میں کیا انسرٹینٹی ہوگی، کیونکہ یہ ایک بڑی لارجر پکچر میں انڈینز بھی بات کرتے ہیں اور سارے بات کرتے ہیں ان لارجر پکچر. انڈینز بات کرتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے یہ سم ہو کہ یہ امریکنز جو ہیں وہ ہمیں کسی جو ہے نا وہ جال میں پھنسا رہے ہیں اور ہمیں چینیوں سے مروائیں گے. دس از واٹ دی اور آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ بار بار خبریں آ رہی ہیں، باتیں آ رہی ہیں کہ جو انڈیا کا جو میوٹڈ رسپانس ہے یوکرائن پہ اور چائنا پہ، اس طرح وہ اگریسو بات نہیں کر رہے، بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں. خیر نہیں، ہم اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو کرت کیمبل صاحب ہیں جسے آپ کہہ لیں کہ وہ آلریڈی اچھا ایک طرف اگر آپ کو یاد ہو کہ ریسنٹلی امریکہ کے اندر ہی میرا خیال ہے پچھلے مہینے دسمبر میں ہی ایک US افریقہ لیڈر سمٹ ہوئی تھی، جو کہ میرا خیال ہے 8 سالوں کے بعد ہوئی تھی، اور امریکہ نے میرا خیال ہے کوئی $55 بلین پلیج کیا ہے افریقہ میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے 2-3 سال چلا دیں گے. دیکھیں ادھر پاکستان ڈوبیا ہے تو کسی کھ بھی نہیں دیتا.
काफ़ी मतलब कि 1-2 अरब डॉलर दिया जो अगले 3 साल में आएगा, उधर पूरा पूरा अफ्रीका है। यार अफ्रीका में तो मुल्क भी बड़े हैं और वहाँ पे सारा वो चाइना फैक्टर है। सो ये जो है वो सारे चाइनीज, उनको पता है कि यार चाइना उधर सारा जो छाया हुआ है। आप देखिए इंडिया and the Americans, they are going to supplement each other. They are going to give strength. They are going to strengthen each other in जैसे आप कह लें कि in अफ्रीका एज वेल। सो और जो जो ग्लोबल साउथ की बात है, जिस तरह वो सारे आ रहे हैं, ठीक है जी, कि ये एक वो चीज़ है। और इंडिया कह रहा है जी कि हम तो जो 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 ये इम्पीरियलिज्म के ख़िलाफ़ हैं, ठीक है जी। और हम जो है वो चाइना की जो न्यो कलोनियलिज्म है उसके ख़िलाफ़ हैं और हम ये नहीं होने देंगे, और इस तरह की चीज़ें। और वो कह रहा है कि हम सॉलिडारिटी रखते हैं ग्लोबल साउथ के साथ, इस तरह की सारी चीज़ें इंडियंस ने की हैं। अब ये जो चीज़ है वो पाकिस्तान की है, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ कि सानू तो जानदे लाले पै गए ने, सान ते पै गई रोटी दी टेंशन कि पान रात दी कित्थों खानी है। अब मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता था तो मुझे हमारे सर ने कहा, उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम विद द एशिया इज़, एशिया की बात की उन्होंने कहा प्रॉब्लम विद, डॉक्टर ताहिर अमीन साहब फौत हो गए हैं, उन्होंने कहा द प्रॉब्लम विद द एशिया इज़ दैट वी कैन नॉट थिंक बियॉन्ड 2 स्क्वायर मील। दो वक्त की रोटी कितों खानी, सवेर की खाई दी तो फिर पता करी तो शामी कितों खानी, तो शामी खा ली तो पता करी तो सवेरे कितों खानी। सो जब इस तरह की बातों गल्लां बातें हो जान के रोटी कितों खानी है, तो फिर तो पायन गल्लां मुक गई है ना। अब मुझे जो एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए पाकिस्तानी, जो मैं चीज़ चाहता हूँ ना, वो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस बात पे डिस्कशन हो और इंक्वायरियाँ हो, पता चले कि हमें इस जगह पे कैसे पहुँचे। ठीक है जी। और ये कहा जा रहा है कि आज देखें, आज इंडिया तरक्की कर रहा है, आज चाइना तरक्की कर रहा है। यार हम क्यों नहीं तरक्की कर रहे? साडा केड़ा, सानू की मसला है? साडा की प्रॉब्लम है, असी क्यों नहीं तरक्की करन डे? जिसे कहते हैं आज 2023 में कहा जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना से 50% ज़्यादा तेज़ तरक्की करेगा। 50% चाइनीज़ इकोनॉमी से ज़्यादा। सो हमें सानू की लगा यार, साडे को साडा मूँह पुट्ठे पासे लगा है जिस्म दे, साडे कन्न कोई नहीं, साडा दिमाग कोई नहीं, व्हाई वी कांट डू दिस? ठीक है जी। सो ये दीज़ आर रियली रियली वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग्स। और मैं समझता हूँ कि ये जो जो कुर्ट कैम्पबेल ने बात की है, जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी एक बुक है द पिवट, पढ़ने वाली बुक है, द फ्यूचर ऑफ द अमेरिकन स्टेट क्राफ्ट। ये इन्होंने बहुत पहले लिख दी थी। और ये देखें, ये जो स्ट्रैटेजी, जो इस तरह के लोग होते हैं ना, ये इस तरह की किताबें लिख देते हैं। अब हिलरी क्लिंटन का इनके साथ तजर्बा था, उनके साथ इन्होंने काम किया। अब इन्होंने ये सोचा कि मैं एक किताब लिख दूँ। इन्होंने वो जितने अपने एक्सपीरियंस थे, वो जो ट्रैवल किया, अब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन आएगी कुर्ट कैम्पबेल को, वो कहे सानू तो किते तक ही पता इत्थे की होण डिया, इत्थे जापान की करदा पिया, इत्थे आस्ट्रेलिया की करन डिया, इंडिया की करन डिया, सो एंड सो। अब अमेरिकन जो है, जापान जो है वो, जापान इज़ पुटिंग अ लॉट ऑफ मनी इन डिफेंस। ठीक है जी। इंडिया कह रहा है जी कि हम भी जो है वो डिफेंस पे इंडिजनाइजेशन की बात कर रहे हैं। इंडिया जापान जो है वो, उनकी डिफेंस टाइज भी हो रही हैं, और उनकी जो पहली जॉइंट फाइटर जेट ड्रिल्स हो रही हैं। ठीक है जी। और ये आप इमेजिन करें कि ये इनको बोला जा रहा है, आई थिंक एक्सरसाइज का नाम है वीर गार्डियन 2023। और ये आप ये समझ लें कि जापान इंडिया जो है ना, वो जापान का एयर सेल्फ डिफेंस फोर्सेस जो हैं और इंडियन एयर फोर्स जो है, ये मिल के कर रही हैं। और जो इंडिया है उसके अपने पूरे SU-30 MKI फाइटर जेट्स और C-17 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, लटरम पटरम सारे जो है ना वो इस हिस्से में ले रहे हैं। और इंडिया का और जापान का अगर आप देखें, क्या उसे बोलते हैं, इम्बैलेंस देखें, तो इंडिया के पास इतने जहाज़ नहीं हैं। टोटल मेरा ख्याल है इंडिया के पास कोई 3 को जहाज़ नहीं हो रहे, कहा जाता है। ठीक है जी। और मैं एक ये पढ़ रहा था ग्लोबल फायर पावर .com के ऊपर कि जो बैलेंस ऑफ एयर पावर इन एशिया, जिसे वो कह लें कि और जो टोटल क्या उसको बोलते हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इंडिया के पास, मेरा ख्याल है कोई 27-28 हैं। जो डेडिकेटेड अटैक वाले हैं वो को पता नहीं, वो 22-25 हैं। इसी तरह ट्रेनर्स इंडिया के पास कोई 30 के करीब हैं। ट्रांसपोर्ट्स जो है वो इंडिया के पास कुछ 40 के करीब है। हेलीकॉप्टर्स इंडिया के पास पता नहीं 38 हैं। अटैक हेलीकॉप्टर्स को 5-7 हैं। और इधर अगर आप देखें कि चाइना और जो जापान है, दे हैव अ लॉट ऑफ, दे आर वेरी वेल वर्स्ड इन एयर पावर। सो दैट इज़ वेयर इंडिया फील करता है कि पाइन सानू पैसा लाना पैना डिफेंस के उत्ते, एंड इंडिया इज़ इन एब्सोल्युटली राइट पोजीशन। दी दे हैव द मनी,
the world want to push them. جاپانی ان کو پش کرنا چاہتے ہیں، ان کو آسٹریلین پش کریں گے، ان کو امریکی کریں گے، ان کو فرینچ کریں گے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم تو اگلے 10 سال میں بالکل آؤٹ آف دا گیم ہو جائیں گے. ساڑھے کول تو سوائے نیوکلیر بم تے گالی کو نہیں رہ جانی. سو اف وی آر، یہ جو پاکستان کی جو اسٹریٹجک ہماری جو فوج ہے یا ہمارے جو ڈیفینس والے لوگ ہیں، ان کو اس چیز پہ ایک پراپر اسٹڈی کرنی چاہیے کہ اگر انڈیا اسی پیس پہ امریکن سے اور جاپنی سے اگلے 10 سالوں میں انڈیا اور پاکستان کا کیا کمپیریزن ہوگا، ہم کتنا کو مقابلہ کر لیں گے. وہ جسے ہم بات کرتے ہیں نا ویسل ٹو ویسل کمپٹیشن، کیا ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. اور اگر نہیں کر پائیں گے تو پھر اسی جناب وہ کنجب کرنا ہے. وہ اگر اسٹریٹجک فورسز ہیں نیوکلیر ویپن سے ڈیٹیرنس، کیونکہ اصل چیز تو ڈیٹیرنس مینٹین کرنا. تو اگر پاکستان از ان اے گڈ پوزیشن دیٹ وی ہیو، ہم نے ڈیٹیرنس اچیو کر لی ہے، ٹھیک ہے، تو دیٹس گڈ، دیٹس پرفیکٹ، اینڈ دیٹس واٹ ملک تو یہی چاہتے ہیں نا کہ ڈیٹیرنس ہو. تو یہ چیز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. اور لیٹس سی اس میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. لیکن آئی ریئلی وانٹیڈ کہ یہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ امیریکنز جو ہیں دے پوٹنگ اے لاٹ آف منی اینڈ لاٹ آف ریسورسز اینڈ لاٹ آف انرجی پولیٹیکل اکنامک ایز کورٹ کیمپل جو بائیڈن کا اپوائنٹمنٹ ہے فار دی انڈو پیسفک، وہ کہہ رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ.